کمسن پارٹ 3 میرے شوہر کامی کے اغوا ہونے کی خبر نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ جمیل چاہتا تھا کہ میں فوراً یہ شہر چھوڑ دوں۔ میں نے جمیل سے 2 گھنٹے کا وقت لیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر بینک چلی گئی جہاں میں نے ساری دولت رکھوائی ہوئی تھی۔ وہ دولت مجھے ساتھ رکھنی تھی۔ میں اس معاملے میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، اتنا ضرور کیا تھا کہ سارے زیورات کے بدلے پیسے لے کر اپنے اکاؤنٹس میں رکھوا دیے تھے اور وہ پیسے میں کسی بھی دوسرے شہر سے نکلوا سکتی تھی۔ مجھے ساری کارروائی میں 1 گھنٹے سے اوپر لگ چکا تھا۔ اس دوران ٹیکسی مجھے احتیاط کی ضرورت تھی۔ ہو سکتا تھا جنہوں نے کامی کو اغوا کیا تھا وہ میرا پیچھا بھی کر رہے ہوں، لیکن سب خیریت رہی اور میں گھر واپس آ گئی اور جلدی جلدی ضروری سامان سمیٹ کر اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور جمیل مجھے لینے آ گیا تھا۔ میں نے دکھی دل سے ایک الوداعی نگاہ اپنے اس گھر پر ڈالی جو بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا تھا اور میں کار میں سوار ہو گئی۔ ہماری اگلی منزل خانے والے کے قریب کچا کھوکھا علاقہ تھا۔ وہاں جمیل کا کزن اشفاق رہتا تھا جو اس کا بہنوئی بھی تھا۔ شام تک مسلسل سفر کر کے ہم خانے وال پہنچ چکے تھے۔ وہ دیہاتی علاقہ تھا جہاں بڑا سا ڈیرا تھا، وہی میری رہائش کا انتظام تھا۔ مجھے وہ جگہ بہت پسند آئی تھی۔ کھلا ماحول، درختوں کی کثرت اور پرندوں کے چہچہانے کی آواز۔ سچ بتاؤں تو میں نے پہلی نظر میں سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنی مستقبل رہائش کے لیے یہ جگہ خرید لینی چاہیے۔ چونکہ زمین جمیل کے بہنوئی کی ملکیت تھی، اس لیے میں نے رات کھانے کے دوران جمیل سے بات کی تو وہ بولا، میڈم جی وہ تو پہلے ہی بچوں کی تعلیم کی خاطر لاہور شفٹ ہونا چاہتا ہے، بس کسی مناسب خریدار کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اندھے کو 2 آنکھیں مل رہی تھیں، وہ کیوں نہ لیتا۔ اگلے دن میں نے 5 ایکڑ پر پھیلا وہ گھر خرید لیا تھا جس میں رہائش کے لیے ایک شاندار مکان بھی بنا ہوا تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر جمیل کا کزن اشفاق لاہور شفٹ ہو گیا اور وہ گھر میری ملکیت بن گیا۔ اب میں اس فارم ہاؤس کی مالک تھی۔ اگرچہ کامی کی زندگی میں آنے کے بعد میں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں اس کی بیوی بن کر پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن سکون میری زندگی میں نہیں تھا۔ جمیل سائے کی طرح میرے ساتھ تھا، ہر معاملے میں میری مدد کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے جمیل سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم واپس اپنے گھر جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے آؤ۔ اس فارم ہاؤس کے ساتھ جو گاؤں ہے وہاں ان کو رہائش دے دینا اور خود میرے پاس کام کرتے رہنا۔ جمیل خود بھی یہی چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ واپس جاتا تو پیچھے میں اکیلی رہ جاتی اور وہ جانے سے پہلے اس کا حال تلاش کرنا چاہتا تھا۔ شام کو میں لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب جمیل ایک نوجوان اور طاقتور نظر آنے والے لڑکے کو ساتھ لیے میرے پاس آ گیا۔ جمیل یہ کون ہے؟ میں نے دیکھتے ہی پوچھا تو وہ بولا، میڈم جی اس کا نام ساگر ہے اور یہ قریب گاؤں کا رہائشی ہے، میرا دیکھا بھالا لڑکا ہے، یہ آپ کے گارڈ کے طور پر فارم ہاؤس میں رہے گا، میں اس کے اسلحے وغیرہ کا انتظام کر دوں گا، لیکن مسئلہ اس کی رہائش کا ہے۔ میں نے سر سے پاؤں تک ساگر کا جائزہ لیا۔ خاصا معقول لیکن تھوڑا شرمیلا لگ رہا تھا۔ مجھے واقعی ایک لڑکے کی ضرورت تھی جو 24 گھنٹے فارم ہاؤس پر ڈیوٹی دے۔ اب تک جو حالات پیش آئے تھے ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ گئی تھی کہ بڑے سائیں کے بندے ہر قیمت پر میرا پیچھا کریں گے۔ ایسے حالات میں میرا چوکنا رہنا ضروری تھا۔ میں نے جمیل سے کہا کہ ساگر کو رہائش تو فارم ہاؤس میں مل جائے گی، کافی کمرے خالی پڑے ہیں، میرے استعمال کے لیے تو چند ایک ہی کافی ہیں۔ پھر میں نے جمیل کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر دور چلا گیا۔ میں نے بغور ساگر کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ 24 گھنٹے میرے ساتھ رہنا پڑے گا، مہینے میں 4 دن چھٹی ملے گی، بولو رہ لو گے؟ وہ نظریں جھکا کر بولا، میڈم میں پورا مہینہ رہنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں اپنے خالو کے گھر رہتا ہوں اور وہ مجھ سے جان چھڑوانے کی کوشش میں بے تاب ہیں۔ یہ سب میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کتنی تنخواہ لوگے؟ جو آپ مناسب سمجھے، میں اس میں گزارا کر لوں گا۔ ساگر نے جھکی آنکھوں سے جواب دیا، ٹھیک ہے، یہاں تم کو سب کچھ ملے گا، تنخواہ بھی اچھی دوں گی، لیکن کام میں غفلت برداشت نہیں کروں گی کیونکہ مجھے کچھ لوگوں سے جان کا خطرہ ہے۔ ساگر سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میڈم کوئی بھی بری نیت سے آپ کے پاس آنا چاہے تو اسے میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ ساگر کا اندازہ دیکھ کر مجھے بے اختیار لالا یاد آ گیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ اگر اس وقت لالا میرے پاس ہوتا تو میری آدھی پریشانیاں وہ اپنے سر لے لیتا، لیکن اب تو اس کی کچھ خبر نہیں تھی۔ ٹھیک ہے ساگر، جمیل تم کو سارا کام سمجھا دے گا اور تمہارا کمرہ بھی دکھا دے گا، اب تم جاؤ۔ وہ سلام کر کے جمیل کے پاس چلا گیا۔ اسی رات جمیل اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لانے والا تھا۔ میں نے اسے اتنے پیسے دیے تھے
کہ وہ واپسی پر یہ کار مالک کے حوالے کر دے، ایک نئی گاڑی خریدتا آئے گا۔ مجھے اس گاڑی کی ضرورت تھی، لیکن ڈرائیور جمیل کو ہی رہنا تھا۔ اس رات مجھے بھوک لگی تو جمیل کی شدت سے یاد آئی، وہ نہ صرف اچھا ڈرائیور تھا بلکہ کھانا بھی بہترین بنا لیتا تھا۔ اب فی الحال یہ کام مجھے ہی کرنا تھا۔ میں کچن میں گھس گئی اور دستیاب چیزوں کا جائزہ لینے لگی۔ اس وقت کچن کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ساگر کھڑا تھا۔ کچھ چاہیے کیا؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، میڈم آپ شاید کھانا بنانے لگی ہیں۔ ہاں وہی دیکھ رہی تھی، میں نے کہا۔ تو ساگر بولا، اگر آپ اجازت دیں تو یہ کام میں کر دیتا ہوں، مجھے کھانا بہت اچھا بنانا آتا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، تم بنا دو۔ اس رات ساگر نے کھانا بنایا جو واقعی لاجواب تھا۔ رات کو میں کمرے میں لیٹی تھی جبکہ ساگر دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے اسے اندر بلا لیا اور پاس پڑے صوفے پر بیٹھنے کو کہا تو وہ بیٹھ گیا۔ ساگر تم بھی انسان ہو، 24 گھنٹے تو نہیں جاگ سکتے نا، ایک کام کرو، کل اپنا ایک ساتھی اور ڈھونڈ لو، اس طرح تمہارا بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور میری ٹیم بھی، اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہو؟ ساگر سر ہلا کر بولا، میڈم آپ کی بات صحیح ہے، میں کرتا ہوں بندوبست، بندہ بھی بھروسے والا دیکھوں گا۔ ہاں صحیح ہے، جو بھی کرنا ہے کر لو، میں تم کو کچھ پیسے دے دیتی ہوں، کل کچھ کچن کا سامان لے آنا اور باقی پیسے خود رکھ لینا۔ میں بستر سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی تو میرا پاؤں پھسل گیا۔ میں گرنے ہی لگی تھی جب ساگر کے مضبوط ہاتھوں نے مجھے تھام لیا۔ میں اس کی باہوں میں کھلونے کی مانند لہرا کر رہ گئی تھی۔ میڈم آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ساگر نے فکر مندی سے پوچھا، لیکن میں نے جواب دینے کی بجائے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ دراصل میں گھبرا گئی تھی اور وہ سب کچھ بے اختیار کر بیٹھی تھی۔ ساگر میری کمر کو سہلا کر مجھے نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کا یوں ہاتھ لگانا میرے لیے ایسے ثابت ہوا جیسے جلدی پر تیل ڈال دیا ہو۔ میرے جسم کا لوں لوں کھڑا ہونے لگ پڑا تھا۔ میڈم آپ یہاں لیٹ جائیں۔ ساگر نے مجھے بستر پر ڈالنے کی کوشش کی تو میں نے اسے اپنے اوپر ہی کھینچ لیا۔ میری سوکھی کھیتی کو پانی سے تر کر کے آپ کہاں جانا چاہتی ہو؟ ساگر تم کو معلوم نہیں کہ میں کتنے عرصے سے ترس رہی ہوں؟ میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے دل میں سوچا۔ ساگر میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی کوشش معمولی سی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ خود بھی میری قید میں رہنا چاہتا ہو۔ آپ میری میڈم ہیں، پلیز مجھے جانے دیں ورنہ میں اپنی نظروں میں خود ہی گر جاؤں گا۔ ساگر کی آواز کہیں سے دور آتی محسوس ہو رہی تھی، اور اگر میں تم کو نہ جانے دوں تو پھر کیا کرو گے؟ میں نے ساگر کے دل کی دھڑکن محسوس کرتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، آپ کا حکم ماننا میرا فرض ہے، لیکن کوئی ایسا کام میں کیسے مان سکتا ہوں جس میں آپ کی شان میں کمی آئے؟ میں نے اسے ایک دم سے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اور باہر جا کر اپنی ڈیوٹی کرو۔ ساگر اٹھا اور خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میرا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ ساگر کوئی میری بات ماننی چاہیے تھی۔ اس عرصے میں ایسی ہی ہو گئی تھی، جب بھی میرا دل پیار کا کھیل کھیلنے کو کرتا، مجھے لگتا کہ میری ضرورت فوراً ہی پوری ہو جائے۔ انکار یا بہانے سے مجھے نفرت تھی۔ 18 سال کی عمر میں میرا یہ حال ہو چکا تھا۔ اس وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ساگر اندر آ کر بولا کہ میڈم جی کیا دل دکھا ہے تو مجھے معاف کر دیں، حکم کرو میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے موڈ دکھانے کی خاطر کہا کہ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، بس ڈیوٹی کرو اپنی۔ لیکن ساگر چلتا ہوا میرے پاس آ گیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میڈم جی میں بہت درد دوں گا، آپ کو سوچ لو۔ ساگر کی بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ویورز، کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔